السلام علیکم دوستو، اقوال زریں اور شعر و شاعری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو کا آپ نوٹیفیکیشن حاصل کر سکیں۔ جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ بخش دے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک عورت بہترین لباس اور چہرہ مزرین کر کے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو اس سے روکو، بنی اسرائیل پر لعنت اسی وجہ سے ہوئی۔ سن لو مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اپنی والد سے، اولاد سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ درود شریف کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، اگر کسی عورت پر اچانک نگاہ پڑ جائے تو نظر پھیر لو، دوسری نگاہ اس پر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نگاہ تو تمہاری ہے اور دوسری نگاہ تمہاری نہیں بلکہ شیطان کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ جنت میں بلند درجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کسی آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا؟ اسے بتایا جاتا ہے، تیرے بیٹے کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ جنت میں 6 چیزیں نہ ہوں گی۔ جنت میں سب کچھ ہوگا مگر 6 چیزیں نہ ہوں گی۔ نمبر 1 موت نہ ہوگی، نمبر 2 نیند نہ ہوگی، نمبر 3 حسد نہ ہوگا، نمبر 4 نجاست نہ ہوگی، نمبر 5 بڑھاپا نہ ہوگا، نمبر 6 داڑھی نہ ہوگی بلکہ بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے دیے گئے رزق پر راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھائے اور دانتوں میں کچھ رہ جائے، اسے اگر کھلال سے نکالے تو تھوک دے اور زبان سے نکالے تو نگل جائے۔ جس نے ایسا کیا اچھا کیا اور نہ کیا تو بھی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی پیالے میں کھا کر اسے چاٹ لے تو پیالہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور صاحب کھانا کے گناہ لے کر جاتا ہے۔